السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک عورت کی کہانی بتائیں گے، اسی کے زبانی بتائیں گے، جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگیں گے۔ نہ صرف آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے بلکہ آپ کا دل بھی رونے لگے گا، آپ کا ایمان بہت ہی زیادہ تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر بھروسہ یقین بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا آخر تک دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک عرصے کے لیے کہیں غائب ہو گیا، اور اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، اور میرا ضعیف باپ بھی میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہماری غریبی اور مفلسی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ہمارے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کھانا کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا، اور اگر رات کو کھانا کھا لیتے تو دوپہر میں بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ مگر اس حال میں بھی ہم صبر کرتے تھے اور اللہ کا شکر کرتے تھے۔ ایک رات بھوک نے ہمارا امتحان لیا، اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میری بچی کو شدید بخار چڑھ گیا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میری بھوک مر گئی، اور میرے والد کی بھی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ بے قراری حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک ہو، یا بیماری کی تکلیف ہو، یا غربت کی ہو، یا اخلاص کی ہو، یا گناہوں کی ہو، اس پاک ذات کے سوا کون اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا۔ واپس آ کر میں اپنی بچی کے سر پر گیلا پٹی اپنے بچی کے سر پر رکھ دیا، اور نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک لمبی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی بچی کے لیے دعا کرنے لگی۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنی بچی کے سر سے گیلی پٹی ہٹا کر اسے پھر پانی میں ڈبو کر اسے گیلا کر کے پھر اس کے سر پر رکھ دی، اور پھر دوبارہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر سے پٹی کو بدل دی، اور پھر سے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور میں نے یہ عمل کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی، تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں بہت حیرت زدہ ہو گئی کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ سننے کے بعد میں اور میرے والد حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو کس نے بلایا ہے۔ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ڈاکٹر کو کیا دیں گے؟ پھر میرے والد نے دروازہ کھولا
ڈاکٹر نے پوچھا مریض کدھر ہے، کون ہے؟ تو میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کے بیماری کو چیک کیا اور کاغذ میں لکھ کر دوائی میرے ہاتھ میں دے دیا اور بولا لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں۔ تو میں نے بڑی ہی آہستہ سے آواز دیا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر غصہ کیا اور چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، جب تمہارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مجھے آدھی رات کو کیوں بلایا، کیوں ٹیلی فون کیا؟ ٹیلی فون کا نام سن کر مجھے لگا کہ کہیں غلطی سے ڈاکٹر ہمارے یہاں آ گیا ہے۔ تو پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا ہے، ہمارے یہاں تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص تو ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش رہا، تو پھر ہمارے گھر سے نکل کر پڑوسی کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندگی کے ساتھ گھر میں خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پھر سے ہمارے گھر واپس آیا، آنکھوں میں آنسو اور رونے ہوئے لہجے میں بولا، اللہ کی قسم اس وقت تک میں تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہارا قصہ نہ سن لوں۔ تو پھر میں نے پورا قصہ بیان کیا کہ کس طرح سے میرے شوہر ہمیں چھوڑ کر غائب ہو چکے ہیں اور کس طرح سے ہم اس غریبی مفلسی کی عالم میں جی رہے ہیں، اور میری بیٹی کس طرح سے بیمار پڑ گئی۔ میں نے اپنا پورا قصہ سنا دیا۔ قصہ سننے کے بعد ڈاکٹر یہاں سے اٹھا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا تو اپنے ساتھ بہت سارا کھانے کا سامان، بچی کے لیے دوائیاں وغیرہ اور بہت سارا راشن کا سامان لے کر آیا، اور اس نے بتایا کہ اس کی ہاسپٹل کی طرف سے ہر مہینے اسے ایک وظیفہ دیا جائے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس عورت کی مدد فرمائی۔ دوستو ہمیں اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور پہلا تو یہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستے سے راستہ نکال دے گا۔ تو دوستو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور آپ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، آپ کی کتنی بڑی سے بڑی مصیبت ہے وہ کس طرح کتنی آسانی سے دور ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت کس طرح سے ٹل گئی۔ تو دوستو اس میں صرف اور صرف اللہ پاک کا کرم و فضل ہوتا ہے کہ وہ ایک پل میں ہماری مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دوستو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ پر کتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو آپ فوراً مصلی بچھا لیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ اللہ پاک سے پورے یقین توکل کے ساتھ دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی ہوگی وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔